ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج ماہ اپریل کی 11 اور شوال کے 12 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی کرگل کے کئی علاقوں میں خوبانی کے درختوں پر سفید اور ہلکے گلابی پھول کھلنے لگتے ہیں، جو قدرتی حسن کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ سیاحت کرگل ہر سال مختلف علاقوں میں ابریکاٹ بلاسم فیسٹیول کا انعقاد کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج شکر چکتن کے دور دراز گاؤں سنجق میں فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے مہمان خصوصی جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو مہمان اعزازی کے طور پر شریک ہوئے۔ فیسٹیول میں روایتی ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے، جنہوں نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ یہ فیسٹیول نہ صرف قدرتی حسن کا جشن ہے بلکہ سیاحت کے فروغ کی ایک اہم کوشش بھی ہے۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ لداخ کی روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے۔ تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی۔ تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں۔ آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں۔ دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ ایکو اینڈ اومنی وین یونین کرگل کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونین کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے اپنے درپیش مسائل پر روشنی ڈالی۔ یونین کے صدر نے کہا کہ کرگل شہر اور اس کے مضافات میں ای بس سروس کی شروعات سے اومنی وین گاڑی مالکان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں کو چلانے والے بیشتر افراد مالی طور پر کمزور اور بے روزگار ہیں، جو بینکوں سے قرض لے کر گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ تاہم ای بسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ان کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے۔ یونین نے مطالبہ کیا کہ شہر کے اندر ای بسوں کی تعداد کو کم کیا جائے۔ مزید برآں یونین نے ہوٹل مالکان پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ سیاحوں کو مختلف مقامات پر لے جانے کے لیے وین سروس حاصل کرتے ہیں، مگر ڈرائیوروں کو صرف کرائے کا 40% حصہ دیتے ہیں۔ یونین کے مطابق اس مسئلے پر متعدد بار ہوٹل مالکان سے میٹنگز کی گئی، مگر اب تک کوئی عملی حل سامنے نہیں آیا۔ یونین نے مطالبہ بھی کیا کہ اومنی وین سٹینڈ کے قریب فوری طور پر بیت الخلاء کی سہولیت فراہم کی جائے تاکہ ڈرائیوروں اور مسافروں کو دشواری نہ ہو۔ کرگل میں NCC یونٹ کے زیر اہتمام کرنل سویر سیٹ کی قیادت میں ایک اہم اور تاریخی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کانفرنس یونٹ کے باضابطہ قیام کے بعد اپنی نوعیت کی پہلی اور یادگار تقریب تھی، جس میں کرگل بھر سے ANOs، CTOs اور دیگر افسران نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد یونٹ کی بہتری، کیڈٹس کی تربیت اور تنظیم کی ترقی سے متعلق اہم امور پر تفصیلی گفتگو کرنا تھا۔ کمانڈنگ افسر نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ یونٹ کو ایک متحرک اور مثالی ادارہ بنایا جائے گا، جہاں نوجوان کیڈٹس کو
نظم و ضبط، اعتماد اور قیادت کی صلاحیتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اہم نکات میں موجودہ NCC یونٹس کو مضبوط بنانا، لڑکیوں کی شمولیت میں اضافہ، پیشہ ورانہ تربیت، سماجی خدمات، انتظامی تعاون اور قومی و بین الاقوامی کیمپوں میں کرگل کے کیڈٹس کی شرکت شامل تھے۔ لیفٹیننٹ محمد حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لداخ 2 بٹالین NCC خطے میں نوجوانوں کی تربیت اور ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہندرمان رخ کمانڈ ایریا کربتھنگ میں کونسلر پوائنٹ محمد امین کی قیادت میں 1700 اعلیٰ معیار کے پھلدار پودے لگائے گئے۔ یہ اقدام مسلسل خشک سالی سے متاثرہ دیہاتوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار زراعت کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ شجرکاری مہم کا افتتاح چیف ہارٹیکلچر آفیسر علی رضا نے کیا۔ مقامی افراد نے اس منصوبے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے 1 کروڑ روپے سے زائد آمدنی کی توقع ظاہر کی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ زبرون پہاڑیوں کے دامن اور جھیل ڈل کے کنارے واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن باغ گل لالا کی سیر کرنے کے لیے ان دنوں مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسے میں گزشتہ 15 روز کے دوران 4,46,000 سے زائد سیاح باغ گل لالا میں رنگ برنگے ٹیولپس سے محظوظ ہوئے۔ امسال باغ گل لالا کو عوام کے لیے کھولے جانے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں سیاح باغ کے رنگ برنگے کھلے ہوئے پھولوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ محکمہ فلوریکلچر گارڈنز اینڈ پارکس کے مطابق ٹیولپ گارڈن کو عام لوگوں اور سیاحوں کے لیے کھولے جانے کے پہلے 15 روز میں 4,46,154 سیاحوں نے باغ میں موجود رنگ برنگے ٹیولپس کا مشاہدہ کیا، جس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مقامی سیاحوں کی تعداد میں کچھ حد تک کمی دیکھی گئی، لیکن اب ملک کی دیگر ریاستوں اور UT سے آئے ہوئے سیاحوں کے علاوہ مقامی سیاح بھی باغ کی سیر میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بدھ کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں ایٹمی شعبے سے تعلق رکھنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک بار پھر تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، لیکن رہبر انقلاب سے بڑھ کر پالیسی بنانے والا کون ہے، جنہوں نے کھل کر سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی فکر میں نہیں ہیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں اور جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی طرح کی جارحیت ہوئی تو اپنی ٹیکنالوجی و صلاحیت سے جو دوستوں نے حاصل کی ہے پوری طاقت سے ڈٹ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق میں کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم نے تمام مسلم ممالک کو بتا دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں اور ہمارا اعلان سیاسی نہیں بلکہ ہم اپنے اعتقاد اور ایمان کی بنیاد پر سبھی ہمسایہ ملکوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ صدر پزشکیان نے ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔